ایک باپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہے تو اس نے انجینئر چاہا بنانا تو بنا لیا، ڈاکٹر بنانا چاہا تو بنا لیا، ماسٹر بنانا چاہا تو بنا لیا، اس نے اپنے بچے کو سنگر بنانا چاہا تو بنا لیا، جو چاہا بنا لیا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے انجینئر کے لیے کہا تو ہم بن گئے، آپ نے جو چاہا بنایا، آپ نے شادی کے لیے بھیجا، جہاں جہاں چاہا بھیجنے کے لیے ہم چلا گئے۔ اب بتاؤ کہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، باپ کہتا ہے کہ بیٹا میرا احترام نہیں کرتا، باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا، میرا بیٹا مسجد میں نہیں آتا۔ اب یہی بیٹا سوال کرتا ہے کہ میرے ابا جب میرا نماز پڑھنے کا وقت تھا، جب میرا مسجد میں آنے کا وقت تھا، جب میرا ذکر کرنے کا وقت تھا، اس وقت تو مجھے کبھی گانا گانے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، کبھی شادیوں میں بھیج دیا کرتا تھا، اور کبھی بے حیا کاموں میں ملوث کرتا رہا۔ اس وقت جو تو نے چاہا بنانا میں بن گیا، لیکن آج میری عمر ہو چکی ہے کہ دنیا کی محبت میرے اندر رس چکی ہے، دنیا کی محبت میرے دل کے اندر بس چکی ہے، اب یہ محبت آسانی سے نہیں نکل سکتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، یہ سورج جو ہے سر پر آگ برساتا ہوگا، تانبے کی گرم زمین ہوگی، بچے کے نامہ اعمال ترازو میں رکھ دیے جائیں گے۔ جس طرح آج بچہ سوال کر رہا ہے میرے ابا بتا آج دنیا کے بچے جنت میں جا رہے ہیں، میں جنت میں کیوں نہیں جا رہا ہوں، میں جنتی کیوں نہیں ہوں؟ اس وقت اس حشر کے اندر ہوگی کہ کسی کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی، اور ایک نیکی کے لیے باپ اپنے بچے سے اور ماں اپنے بچے سے کہے گا کہ بیٹے میں نے دنیا کے اندر تجھے بڑی مشقت سے پالا، بڑی مصیبت سے پالا، تیرے لیے میں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، لہٰذا آج مجھے ایک نیکی دے دے۔ تو اس وقت یہ بچہ کہے گا تو میری ماں ضرور ہے، تو نے مجھے پالا ضرور ہے، تو نے میرے لیے مشقتیں ضرور اٹھائی ہیں، لیکن میری اماں آج میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا۔ تو جب یہی بچہ اس کے جب انامہ اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے تو اس کے گناہ زیادہ نکل جائیں گے اور نیکیاں کم نکلے گی، تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ بچہ عرض کرے گا اے میرے رب کعبہ، تیری عدالت بڑی سچی ہے اور تو بڑا صحیح فیصلہ کرنے والا حکمران ہے، یا اللہ اب یہ کیسا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے گا؟ تو یہ رب کعبہ فرمائیں گے اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو یہ جواب کے دے گا، یہ بچہ کہے گا اللہ میں انصاف چاہتا ہوں، جیسے آج دنیا میں کہتے ہیں I want to justice، تو یہ نعرے وہاں پر بھی لگیں گے، اے اللہ میں انصاف چاہتا ہوں۔ تو پوچھا جائے گا کیا انصاف چاہتا ہے؟ کا انصاف یہ ہے کہ اگر میں جہنم میں جا رہا ہوں تو میرا جرم یہ ہے کہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، اب میں جہنم میں جا رہا ہوں، میرا جرم یہ ہے کہ میں زنا کے اندر ملوث رہا، اب میں جہنم میں چلا، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے بے حیا کام کیے، میں نے ناچا، میں نے گانے گائے اور میں نے یہ سارے کام کیے، اللہ یہی میرا جرم ہے جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ ہاں اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں تیرا جرم یہی ہے۔ تو یہ بچہ عرض کرے گا اے اللہ جب میں چھوٹا تھا، ننھا سا تھا، مجھے کوئی خبر نہیں تھی نماز کیا ہے، کتنی ضروری ہے، فرض ہے، کیا ہے، کیوں پڑھنی ہے، تو یہ میرا باپ جو تھا اس نے مجھے اس وقت جو ہے پکڑ کر مسجد کے اندر کیوں نہیں لایا، اس وقت اس نے مجھے جا نماز پہ کیوں نہیں کھڑا کیا، اس وقت مجھے اس نے نمازی کیوں نہیں بنایا۔ اے اللہ اگر مجھے یہ علم نہیں تھا، میں نابالغ تھا، مجھے عقل نہیں تھا، میں گناہ کرتا رہا، بے حیا گھومتا رہا، نشے کرتا رہا، برے دوستوں کے ساتھ رہا، کیا میرے باپ نے جب رات کو میں گھر لوٹ کر آیا اس باپ نے کبھی کہا کہ میرے بیٹے یہ سارے کام برے ہیں، یہ جہنم میں لے کر جائیں گے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اتنا سخت عذاب ہے میرے بیٹے جو تو برداشت نہیں کر پائے گا؟ تو کیا میرے اللہ اس میرے باپ نے مجھے سمجھایا؟ تو اگر سمجھایا نہیں ہوگا تو پھر یہ بچہ عرض کرے گا اللہ اگر تیری عدالت سچی ہے تو آج میں اکیلا نہیں جہنم میں جاؤں گا، اس میرے باپ کو بھی میرے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو میرے بزرگوں اور نوجوانوں، بے شک یہ بات حق ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے بے شمار محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے اولاد کے ساتھ محبت، اپنے بچوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہو اس محبت کو صحیح طریقے اور صحیح انداز اس کا اختیار کرو، اسے محبت اس طرح سے کرو کہ ایسا نہ ہو
کہ تمہارا بچہ بے نمازی رہ جائے، اس طرح سے محبت نہ کرو کہ تم محبت کرتے رہے تمہارا بچہ بے حیا نکل جائے، اس طرح کی محبت نہ کرو کہ لوگوں کے بچے کل میدان محشر کے اندر کھڑے ہو جائے کہ اللہ جنت میں تب جاؤں گا، ماں بھی جنت میں جائے، جنت میں تب جاؤں گا، میرے ساتھ میرا باپ بھی جنت میں جائے، اے اللہ جنت میں تب جاؤں گا تب یہ میرا بھائی جس نے مجھے مدرسے کے اندر بھیج کر میرا لباس کا بندوبست، میرے کھانے پینے کا بندوبست کیا، یہ بھی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اگر بچہ بنانا ہے تو یہ والا بچہ بناؤ، اس طرح والا بچہ نہ بناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جمعہ المبارک کا جب دن ہوتا ہے 7-8ویں دن کے اندر ہر جمعہ کے روز میں نامہ اعمال جو ہے ماں باپ کی قبروں میں پیش ہوتے ہیں۔ کس کے پیش ہوتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ فدا قابی امی، اور میرے آقا کن لوگوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں؟ فرمایا ان لوگوں کے جو دنیا سے بچے، جن بچوں کے باپ یا ماں دنیا سے گزر گئے قبر کے اندر ہوتے ہیں، ان کی اولاد حیات ہے، زندہ ہے، اس زندہ اولاد کے نامہ اعمال ان کو دکھائے جاتے ہیں۔ اگر ان کے بعد ان کے بچوں نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی بھی کرتا ہے اور وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادوں نے اگر پیچھے برے کام کیے ہیں، شراب پیا ہے، برے کام کیے ہیں، بے حیائی کے دروازے پر، ان اڈوں پہ اگر بے حیائی کے دروازوں پر اگر کھڑے رہے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا ان کو بڑا سخت غم ہوتا ہے، بڑا رنج ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا اب غور کریں، اپنے قربانوں میں جان کے دیکھیں، جن کے والدین دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اپنی قبروں کے اندر ہیں، کیا ہم نے ان کے جانے کے بعد کوئی ایسے عمل کیے ہیں کہ وہ عمل ان کو قبر میں بتائے جائے، ان کی قبر میں آرام ہو، ان کی قبر میں راحت ہو، وہ قبر میں تکلیف سے بچ جائیں؟ ہمارے پاس کوئی ایسے عمل نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب جمعہ المبارک کا دن ہوتا ہے تو جب ایک بچہ اپنی باپ کی قبر پر یا اپنی ماں کی قبر پر جا کر سورہ یاسین شریف تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حروف کے بدلے میں ایک نیکیاں، اور جتنے سورہ یاسین کے اندر حروف پائے جاتے ہیں اتنے گناہ اس بندے کے معاف کر دیتا ہے، یعنی اس کی ماں یا اس کے باپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کافی صحابہ اکرام کا مجمع لے کر حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ہمیں تشریف فرما تھا، اتنے میں ایک دیہاتی گاؤں والا رہنے والا نوجوان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے فوت ہو چکا ہے، اے اللہ کے رسول اب بتائیے اس باپ کا مجھ پہ اب بھی کوئی حق ہے؟ وہ تو دنیا سے چلا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے 3 حق تجھ پر ابھی بھی ہیں۔ فرمایا کون سے حق ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا حق یہ ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور دوسرا حق یہ ہے جن برائیوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکتا رہے، اور جس نیک عمل کے لیے انہوں نے کہا ہے وہ کرتا رہے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جو اس کے دوست تھے، جو اس کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ آپ بھی دوستی رکھے، ان کے ساتھ آپ بھی اٹھتے اور بیٹھتے رہے۔ اب ذرا میں اور آپ اگر اس حدیث کے سننے کے بعد اپنے قربانوں میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہم ایک عجیب دنیا کے اندر اپنے آپ کو پائیں گے، ایک عجیب منظر کے اندر ہم نظر آئیں گے۔ مسلمان تو ضرور ہے، کلمہ پڑھنے والے ضرور ہیں، اپنے نبی کے امتی تو ضرور ہے، لیکن حق کتنا ادا کیا ہے، کتنا حق ہم ادا کر چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، زمین بھی چھین لی ہے، جائیداد بھی چھین لی ہے، پراپرٹی بھی چھین لی ہے، مکان سب کچھ چھین کر آقا مجھے نکال دیا، اب میرے والدین کے بیچ میں جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ فرمائے۔ اتنے میں جب وہ نوجوان سامنے گفتگو کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا کہ آپ بارگاہ رسالت میں چلے جائیے۔ جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ نوجوان آپ کے پاس آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھے نکال دیا ہے، زمین سے، مکان سے، سب چیزوں سے نکال دیا ہے، اس جوان سے کہو جا اپنے باپ کو بلا کر بارگاہ رسالت میں لا، نبی کی دربار میں لا، اور جب یہ بلا کر لے آئے تو اس کے باپ سے ایک سوال کرنا
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے باپ سے پوچھنا، ایک دن تو اکیلا چل رہا تھا، تنہائی کے اندر تھا، کوئی تجھے دیکھ نہیں رہا تھا، تو نے اپنے ذہن کے اندر اپنے دل کے اندر کچھ کلمات کہے تھے، کچھ باتیں کہی تھی، وہ تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی، کسی نے نہیں سنی، اور تجھے خود بھی وہ باتیں یاد نہ رہی ہیں، آپ ان سے پوچھنا، اس کے باپ سے پوچھنا وہ کیا باتیں ہیں تو وہ سنائے گا، آپ فیصلہ کر دینا۔ اس نوجوان کو جب یہ حکم ملتا ہے، یہ دوڑ کر جاتا ہے، اپنے باپ کو کہتا ہے آپ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، لہٰذا نبی کی بارگاہ میں آ جا، نبی کی دربار میں حاضر ہو جا۔ اب یہ نوجوان جیسا ہی وہ باپ اس نوجوان کا جیسا نبی کی بارگاہ میں آیا، اور اس آقا دو عالم نے فرمایا کہ آپ بتاؤ، آپ اپنے بیٹے کو اپنے گھر سے نکالنا پسند کرتے ہو؟ آپ یہ چاہتے ہو اس کی زمین اسے چھین لی جائے؟ آپ یہ پسند کرتے ہو؟ میں اس بزرگ نے کہا، اس کے باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ اسی جوان سے تو پوچھو، اس نوجوان سے تو پوچھو، اس میرے بیٹے سے تو پوچھ، جو میری کمائی ہے، جو میری زمین ہے، جو میری جائیداد ہے، یہ ساری چیزیں میں خرچتا کس پر ہوں؟ یہ تو ساری چیزیں میں اپنے اوپر اور اپنے اولاد پر اور اپنی بیوی پر خرچتا ہوں، مجھے بتاؤ اس کے علاوہ اور کون سی جگہ ہے جہاں پر میں خرچتا ہوں؟ اتنا سارا کہنا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جواب دو۔ اس نے کہا فدا کا بھی امی، او میرے آقا میں قربان جاؤں تیری ذات پر، میرے آقا حکم فرمائے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ایک دن تو تنہا چل رہا تھا، اکیلا چل رہا تھا، کوئی سن نہیں رہا تھا، تیرے ذہن کے اندر کچھ باتیں ہو رہی تھی، وہ تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی ہے، وہ باتیں کیا ہیں ذرا وہ باتیں تو بتا۔ اب جب وہ باتیں اس نے کہی نا، وہ باتیں ذرا غور سے سنیں، یہ اس نے نہیں کہی۔ آج ہمارے ماں باپ بھی اپنی جگہ تنہائی میں یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں سنتے ہیں، اور وہ باتیں جو اس نے اپنے ذہن کے اندر کہی اس کے کان نے بھی نہیں سنی۔ اللہ رب العزت نے وہ باتیں، آسمان اپنے رب کعبہ نے اپنی قدرت کے جوہر کے اندر وہ باتیں اس بندے کے دل کی سن لی۔ ہمارا رب وہ بھی سنتا ہے جو ہم سوچتے ہیں، ہمارا رب وہ بھی سنتا ہے جو ابھی ہم سوچتے نہیں، انہیں پہلے سے علم ہے، اس کے علم ہے کہ یہ بندہ کیا سوچے گا۔ تو جب اس باپ سے کہا کہ آپ بات بتاؤ، تو اس نے پہلی بات یہ کہی کہ یا رسول اللہ میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں نے اس بچے نے جب مجھے تنگ کیا تو میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ افسوس جب یہ بچہ چھوٹا تھا، اس کو میں نے کھلایا پلایا، اس کو کپڑے دیے، اس کی ساری ضروریات کو میں نے پورا کیا، پورا کرنے کے بعد جب یہ جوان ہوا، اس کی ساری رسپانسبلٹی، اس کی ساری ذمہ داری جو تھی وہ میں نے اپنے اوپر لے لی، اور جب یہ بیمار ہو جاتا تو جب یہ تکلیف کے اندر ہوتا تو میں اتنا پریشان ہو جاتا، یہ جتنا یہ بیمار ہوتا اس سے زیادہ میں تکلیف کے اندر ہوتا، گویا کہ بیمار یہ ہوتا تھا، درد مجھے ہوتا تھا، اور بیمار یہ ہوتا تھا، تکلیف مجھے یہ ہوتی تھی۔ اور او میرے آقا کہیں راتیں ایسی گزرتی نا کہ کہیں رات میں سویا نہیں کرتا تھا، سو تو جاتا تھا مگر میرا بیٹا بیمار ہوتا تھا، میرا بچہ بیمار ہوتا تھا تو میں بستر کے اندر منہ دے کر روتا تھا کہ اے اللہ میں جانتا ہوں موت برحق ہے، مرنا ہے، لیکن اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ اس بیماری کی حالت میں مر جائے۔ میں اس ڈر کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے کہیں رات نہیں سویا، کہیں رات جاگتا رہا۔ اے یا رسول اللہ ایک وقت یہ بھی آیا کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو جوان ہو کر دیکھ لوں کہ میرا بچہ کب جوان ہوگا، میں اس کو جوانی کی حالت میں دیکھوں گا۔ آقا یہ ہر باپ کی تمنا تھی اور میری تمنا بھی تھی، لیکن جب یہ میرا بچہ جوان ہوا، اس جوان ہونے کے بعد اب میں غریب ہو گیا، اب میں کمزور ہو گیا، یہ طاقت میں آ گیا، اب میں کمانے کے لائق نہ رہا، یہ کمانے کے قابل ہو گیا، اب میں مزدوری کے لائق نہ رہا، اس کے پاس پیسے آ گئے، اب اس کی واہ واہ ہونے لگی، لیکن آج میری محبت کا جواب یہ پتھروں سے دے رہا ہے، آج میری محبت کا جواب یہ کس طرح سے دے رہا ہے، آج مجھے اپنے گل کے اندر رہنا بھی محال کر دیا ہے، آج میرا کمایا ہوا، آج میرا جمع کیا ہوا، آج میرا بنایا ہوا مکان آج سب اس کے قبضے کے اندر آیا، اور اس نے اس طرح سے استعمال کیا کہ میرے کمائے ہوئے مال میں سے آج مجھ پر خرچنے میں تنگی کرتا ہے، آج میرے کمائی ہوئی جائیداد میں سے مجھ پر خرچنے میں بہت
दिक्कत महसूस करता है, या रसूलुल्लाह मेरे जहन के अंदर यही कलमा गुजर रहा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े होते हैं, उस नौजवान का गला इस तरह से पकड़ते हैं और पकड़ कर कहते हैं, और नौजवान सुन ले, तू भी इस बाप का है और तेरा मकान भी इस बाप का है, तेरी प्रॉपर्टी भी इस बाप की है, तेरी जायदाद भी इस बाप की है, लिहाजा फौरन चले जा, अपने बाप की खिदमत कर, ये सब कुछ तेरे बाप का है। अब जरा ये हदीस सुनने के बाद मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, वो नौजवान जो अपने खून की मस्तियों में सोए हैं, वो नौजवान जिन्होंने अपने वीरान मकानों में अपने माँ बाप को वीरान मकानों में बंद कर दिया है, वो नौजवान जो अपनी जायदाद के अंदर डूबे हुए हैं, अपने महलों मकानों में बैठे हुए हैं, अपने बाप की परवाह नहीं करते, अपनी माँ की परवाह नहीं करते, वो दिन याद करो, वो दिन याद करो जब तुम बचपन के अंदर थे, जब तुम बच्चे थे, तुम्हारे बाप ने सुबह चाय पी, अब चाय पीकर मजदूरी पर निकल गया, दोपहर का खाना खाने का मौका मिला या नहीं मिला, दोपहर का खाना किसी ने दिया या नहीं दिया, इसी तरह रात हो गई, रात के वक्त आया, बाप रात के 11 बजे लौट कर आया, आप बाप ने खाना नहीं मांगा, पहले पूछा मेरे बेटो तुम्हें अच्छा सा लिबास है कि नहीं है, तुम्हें खाने के लिए सारी चीजें हैं कि नहीं है, ये बाप दिन में मजदूरी करता रहा, एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाया, रात को आके बच्चों का हाल पूछता है, बच्चों की जरूरियात को पूरा करता है, बच्चों की सारी अखराजात को पूरा करने के बाद आज जब बच्चा जवान हुआ, आज बच्चे ने कहा मेरे अब्बा ये मकान तो मेरा है, तेरा क्या है, आप बच्चा जवान हुआ, बच्चा कहता है बाप ये जमीन तो मेरी है, तेरी क्या है, वो जमीन वालों सुन लो, और मकानों में रहने वालों सुन लो, पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर इसका क्रिश्चियन ऐसी जगह का कुछ नाम था, इस जगह का एक नौजवान है, तारीख उठा कर देखो, किताब उसका किताब उसकी शाहिद बन चुकी है, पूरी दुनिया की किताबों में आज मुअर्रिख उसको लिख रहे हैं, नौजवान इतना अमीर था कि उसकी होटल चल रही थी, उसके बहुत महल मकान थे, किराए पर लगाया करते थे, लेकिन मसला ये था बंदा दौलत में डूब गया, माल में डूबा हुआ था, नौजवानों के साथ जिनके साथ दोस्ती रखता था वो शराबी थे, जिनके साथ चलता था वो चरसी थे, जिनके साथ चलता था वो वालिदैन के नाफरमान थे, जिनके साथ चलता था वो शरीयत के बारे में कोई इल्म नहीं रखते थे, इसी तरह वो दिन में काम करता था और रात को क्या करता था, होटलों में उधर उधर घूमने लग जाता था, एक रात गुजरती है, बड़ा काफी रात का वक्त गुजर गया, बच्चा वापस ना आया, मां तकलीफ के अंदर है, काश मेरा बच्चा कहाँ गया, काश मेरा बच्चा आज वापस नहीं आया, कहाँ गया, इधर मां तड़प रही है, आधी रात का वक्त गुजरा, बच्चे ने दरवाजा खटखटाया, अम्मा दरवाजा खोल, अम्मा दरवाजा खोल, इधर मां ने दरवाजा खोला, बच्चा अंदर आया, मां ने पूछा बेटे आधी रात का वक्त हो गया है, तू कहाँ था, कहाँ गया हुआ था, उस बच्चे ने जवाब दिया अम्मा मैं फिल्म देख रहा था, मां ने कह दिया ओ बेटे तेरा बाप नमाजी था, ओ बेटे तेरा बाप कुरान की तिलावत करने वाला था, ओ बेटे तेरा बाप जो था वो अल्लाह की इबादत करने वाला था, तुझे क्या हो गया है, तू आज शराबियों के साथ बैठता है, तुझे क्या हो गया है, तू चरसियों के साथ बैठता है, तूने खानदान के लोगों को बदनाम कर दिया है, मेरे बेटे घर वक्त से आ जाया कर। जब उस माँ ने ये कहा तो बेटे ने आगे से जवाब क्या दिया, उस बेटे ने कहा अम्मा बक मत कर ले, अम्मा बकवास मत कर, मुझे खाना खिला। उस माँ ने कहा ओ बेटे ये काम बुरे हैं, इन बातों से बाज आ जा। उस बेटे ने जवाब में क्या किया, उस बेटे ने जूता उठाया, माँ के मुंह पर मारा, एक मारा, 3 जूते, जब माँ के मुंह पे मारा अल्लाह अकबर, इधर माँ को गजब आ गया, माँ रोने लगी। माँ की जब आंखों से आंसू निकलते हैं, ये आंसू जमीन पर नहीं पड़ते लोगों, ये आंख माँ के निकले हुए आंख के आंसू सातों जमीन और सातों आसमान को हिला देते हैं। इधर माँ की आंखों से जब आंसू निकले, माँ ने कहा बेटे जा, अब मैं कुछ नहीं कहती, मैंने तुझे पाला भी, मुझ तक था, मैंने जो कर दिया मैंने सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया है, आज वो वक्त आ गया है, तूने मेरे मुंह पे जूते मारे, अब मैं अपने रब से यही इल्तिजा करती हूँ, मेरे अल्लाह इस मेरे बेटे को कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर दे, इस मेरे बेटे को कुत्ते की तरह हाल कर दे। अब तारीख लिखती है कि एक उस बस्ती के अंदर एक बहुत बड़े उस जमाने के आलिम जलसा करने के लिए गए, जब उसने जलसा किया उनको अल्लाह ने बड़ा शर्फ दिया हुआ था, उनकी जबान में बड़ा असर था, बहुत मजमे के लोग उनको सुनने के लिए आके जलसे से फारिग हुए, होटल के अंदर खाना खाने के लिए गए, उस होटल के सामने एक चारपाई लगी थी, उस चारपाई पर एक नौजवान बैठा हुआ था, उसके जिस्म के ऊपर मक्खियां बैठी हुई थी, केवल गंध में डूबा हुआ नौजवान था। जब वो आलिम फरमा कहते हैं मैं उस होटल के अंदर दाखिल होने लगा, उस नौजवान ने इशारतन बुलाया, इधर आ जाओ हजरत, इधर आ जाओ, इधर
ادھر آؤ مجھے عبرت کی نظر سے دیکھو. وہ کہتے ہی میں جب ان کو دیکھنے کے لیے گیا, ان کے پاس گیا, انہوں نے ہاتھ آگے کیا, میں نے مصافحہ کیا, ہاتھ میں ہاتھ دیا, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا وہ حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ بڑی مقدس بارگاہ سے آئے ہیں, آپ کی رب سنتا ہے, لہذا آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ مجھے پناہ دے دے, اللہ مجھے اس عذاب سے بچائے. اس نے کہا یہ وجہ کیا ہے, یہ عذاب کس طرح سے ہوا؟ کہا وہ حضرت میں ایک مرتبہ اپنی ماں کو رات کے وقت میں میں نے جوتے مارے, میری ماں رات پوری روتی رہی, میری ماں رات روتی رہی اور میری ماں کا دل ٹوٹا. اس نے کہا بیٹے جا, اللہ تجھے کتے کی حالت اختیار کرے گا, اللہ تجھے کتا بنا کے گلی گلی میں گھمائے گا. ابھی وہ رات گزری نہیں تھی, اسی رات میری ٹانگ میں درد ہو گیا. جب ٹانگ میں درد ہو گیا میں صبح اٹھ کر ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے گیا. ڈاکٹر نے جواب دے دیا تیرا علاج یہاں نہیں ہوگا, کراچی کے ہاسپٹل کے اندر جانا ہوگا. جب میں کراچی کے ہاسپٹل کے اندر گیا وہ تب تک میری پوری ٹانگ کے اندر انفیکشن پھیل چکا تھا. کراچی کے ہاسپٹل کے اندر میرا آپریشن ہوا, میری ٹانگ کو کاٹ دیا گیا, لیکن اس کے بعد بھی میری ٹانگ کو آرام نہ ہوا. اب میری دونوں ٹانگیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں. اب میں یہاں سے اوپر بچا ہوں. اب میں ان گلیوں کے اندر جب بخاری لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہوں. یہ ہوٹل میرا تھا, یہ سامنے والا مکان میرا تھا, لیکن آج وقت یہ آ چکا ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں خدا کے لیے مجھے کھانا کھلاؤ. لوگ کہتے ہیں اس کتے کو مت کچھ ڈالنا, میں لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے 5 روپے میرے ہاتھ میں ڈال دو. لوگ کہتے ہیں اس کتے کو مت کچھ ڈالنا. میرے بچے بھی جوان ہیں, میرے سامنے سے گزر جاتے ہیں مگر وہ بھی میرے سے بات تک نہیں کرتے, مجھے اپنے گھر کے اندر نہیں لے جاتے. لیکن اس ماں کی بدعا کی وجہ سے اللہ نے میری یہ حالت کر دی ہے, آج میں کتے کی طرح گلی گلی میں گھوم رہا ہوں. اور میرے جوانوں اپنی بزنسوں پر, اپنے ان مکانوں پر, اپنے ان محلوں پر, اپنے اس خون بھرے پسینے کے اندر گھمنڈ مت کرو. تمہیں یہ خبر ہے تمہارا باپ کہاں ہے, تمہیں یہ خبر ہے تمہاری ماں کہاں ہے. خدا کی قسم اگر تمہاری ماں نے ایک سیکنڈ کے لیے اگر قدم نیچے, آنکھ نیچے کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا تو رب کعبہ فرماتا ہے لوگوں سن لو میرا عرش ہل جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہر بندہ جنت میں ضرور جائے گا. جنت 1000 سال مسافت, یعنی 1000 سال ایک بندہ اگر سفر کرے گا 1000 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو طے کر لے گا. یعنی یہاں سے اگر دہلی کی جگہ پر جنت ہے تو یہاں سے خوشبو آ جائے گی. جنت اس طرح ہے, میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کا نافرمان جو ہے یہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. اور میرے آقا نے فرمایا لوگوں باپ کی رضا مندی میں خدا کی رضا مندی ہے, ماں کی رضا مندی میں باپ خدا کی رضا مندی ہے. جس کا ماں راضی سے ماں راضی ہے اس سے خدا راضی ہے, جس سے باپ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے. اگر اللہ کو راضی کرنا ہے ماں کو راضی کرو, اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے باپ کو راضی کرو. اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر تھے, میرے آقا تشریف فرماتے, سامنے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے. یک دم آقا خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام نے دیکھا یہ کیا مسئلہ ہے, پیچھے ہٹ کے دیکھتے ہیں ایک بوڑھی بزرگ عورت آ رہی ہے. میرے آقا فوراً اٹھے, اپنی چادر مبارک نیچے بچھائی, بچھا کر اس عورت کو اوپر بٹھایا. بٹھانے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون اتنی بڑی عظمت والی بوڑھی ماں ہے, یہ کون اتنی بزرگ عورت ہے آقا جن کے قدموں میں آپ نے چادر بچھائی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ میری ماں دائی حلیمہ ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے. یہ ان کی عظمت کے لیے میرے آقا نے اپنی چادر نیچے بچھا کر پورے دنیا کے لوگوں کو بتا دیا کہ ماں کی قدر اس طرح کرو. جب وہ اس عورت اس کے اوپر بیٹھی, چادر نبی کی چادر پر بیٹھنے کے بعد کچھ گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس پہنچانے کے لیے کافی سفر تک ان کا سامان اٹھایا, ان کے ساتھ گئے ہیں. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آج ہمارا حال یہ دیکھو, ہم کہتے ہیں جناب ہمارے باپ جو ہے, ہماری مایا, یہ حال یہ ہے کہ ایک بے باپ کے اگر 4 بیٹے ہیں, ان چاروں بیٹوں نے 4 مکان بنایا. جو اجڑی ہوئی بستی جس مکان میں کوئی نہیں رہتا اس میں باپ کو داخل کر دیا. ایک بچہ ہے وہ اپنی اگر سب بزنس کھولتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے اسے یہ خبر نہیں ہے کہ باپ کہاں پر ہے, اسے یہ خبر نہیں ہے ماں کہاں پر ہے. فرمایا کہ اگر نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, زکوٰۃ بھی ہے, حج بھی ہے, سب کچھ ہے, اگر ماں باپ کا نافرمان ہے تو جنت میں نہیں جائے گا بلکہ کہاں جائے گا, جہنم میں جائے گا. اور سنو کعبہ کی حج کرنے والوں, نبی ماں کو گھر میں بوڑھی چھوڑ کر, ماں کو بیمار کی حالت میں چھوڑ کر کعبہ کی حج کی اجازت نہیں ہے تو پھر بڑے بڑے بزنسوں کی اجازت کون دے کے گیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے آواز آئی, غیب سے آواز آئی کہ کعبہ کا کوئی جوان طواف کر رہا ہے, اسے کہہ دیجئے کہ میرے کعبے کا طواف نہ کرو, دفع ہو جا, دفع ہو جا, دفع
میں دوڑ کر گیا کعبہ کے سامنے گیا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے نہیں نہیں میرے کعبے کا طواف نہ کر، بھاگ جا، دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ میں نے اس جوان سے کہا اے اللہ کے بندے تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے بتایا میں فلاں علاقے سے آیا۔ کہا لہٰذا آپ ایسا کام کرے، آپ نہ جانے کیا گناہ کر کے آئے ہیں، کیا نافرمانی ہے آپ کی، اور آواز آ رہی ہے کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، آپ کو کعبے کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ وہ نوجوان دوڑتا ہوا گھر پہنچا، تو جب گھر پہنچا تو بوڑھی ماں کے قدموں میں پڑ گیا، رونے لگا۔ ماں کا دل تھا، ماں نے کہا بیٹا وجہ کیا ہے، بیٹا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں روتے ہو، کسی نے مارا تو نہیں ہے؟ اس وقت گاڑی کا زمانہ نہیں تھا، اس وقت ہیلی کاپٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس وقت سمندری جہاز نہیں ہوتے تھے، پیدل چل کر بندہ گھر سے کعبہ کا طواف کرنے گیا، آواز آ گئی نانا دفع ہو جا۔ جب واپس پہنچا گھر ماں کے قدموں میں پڑا، کہنے لگا اماں مجھے معاف فرما۔ کہنے لگا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اماں تو بیمار تھی، تجھے بستر پر چھوڑ کر میں نے کہا اے اماں میں کعبہ کا حج کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے جواب دیا بیٹے ابھی میں بیمار ہوں، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو حج کرنے کے لیے چلے جانا، بیٹے ابھی میں بیمار ہوں، جب میں مر جاؤں گی مجھے دفن کرنے کے بعد کعبہ کا طواف کرنے کے لیے چلے جانا۔ بیٹے نے یہ بات نہیں مانی، ماں کو نہیں بتایا، چھوپ کے چلا گیا۔ جب چھوپ کے گیا تو کعبے سے بھی آواز آئی دفع ہو جا۔ اب ماں کے قدموں میں جب واپس پہنچا نا تو ماں کے قدموں میں کہنے لگا اے اماں خدا کے لیے مجھے معاف کر۔ کہا بیٹا جرم کیا ہے؟ کہا اماں تجھے چھوڑ کے کعبہ میں حاجی بننے کے لیے گیا تھا تو وہ بھی آواز آ گئی نہ تو میرے کعبے کا طواف کرنے کے لائق نہیں ہے، دفع ہو جا۔ اے اماں اب مجھے تو معاف کر دے، اے اماں اب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے تیرا احترام نہیں کیا، تو معاف کر۔ اتنے میں آواز آتی ہے اے اللہ کے بندے، اے نوجوان اب تیرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ اب اسی طرح اس موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میں مختصر بتاتا جاؤں کہ اللہ میں تو موسیٰ ہوں اور نبی ہوں، اب میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ تو موسیٰ نے اپنے ذہن میں یوں سوچا ہوگا کہ میرے ساتھ جنت میں جانے والا نہ جانے کوئی نبی ہوگا یا کون ہوگا جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے موسیٰ تیرے ساتھ جنت میں وہ فلان گلی کے اندر ایک بندہ کسائی ہے، میٹ کی دکان کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ موسیٰ بڑے حیران اور تعجب کے اندر آئے کہ میں نبی ہوں، وہ مرغے کی دکان کرتا ہے اور وہ میرے ساتھ نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ موسیٰ اٹھے، انہوں نے سفر طے کر لیا، اس کو ملنے کے لیے چلا گئے۔ جب اس کسائی کی دکان پر پہنچے دیکھنے لگے ذرا اس کا عمل کیا ہے، پورے دن دکان پر بیٹھے رہے، وہ بندہ میٹ کی ٹوکے پہ کاٹ کاٹ کے لوگوں کو تقسیم کرتا رہا، جو نرم نرم گوشت تھا اس کو الگ رکھتا رہا۔ رات کا وقت آیا، موسیٰ نے کہا او اللہ کے بندے آج رات آپ کے گھر رہنے کا ارادہ ہے، کیا مجھے مہمان ٹھہراؤ گے؟ اس نے کہا حضرت چلیں ہمارے گھر چلیں۔ اب وہ جوان بھی نہیں جانتا تھا یہ موسیٰ ہے، موسیٰ تو جانتے تھے یہ میرے ساتھ پڑوسی ہے۔ اب دونوں گھر کے اندر گئے، موسیٰ علیہ السلام سے وہ جوان کہنے لگا حضرت میں نے کھانا تو بنا لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو کھا لو، اگر نہیں تو میرے ساتھ کھانا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں میں کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ اس نے کہا پھر رکنا ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا میری بوڑھی ماں ہے، پہلے میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں پھر آپ کو کھلا دوں گا اور ہم دونوں کٹھے کھائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر کمرے میں موسیٰ بیٹھا ہے، اس کمرے میں اس کی بوڑھی ماں ہے۔ جب بوڑھی ماں کے سامنے کھانا لے کے گیا، بچہ پہلے اپنے منہ میں کھانا ڈالتا ہے، اس کو خوب چبا کے نرم کر کے پھر ماں کے منہ کے اندر رکھتا ہے۔ ادھر ماں کھانا کھا کے کہتی ہے او میرے اللہ، او میرے اللہ اس میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جگہ دینا، اے میرے اللہ اس میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا۔ یہ ماں ادھر دعا کر رہی ہے، ادھر کمرے میں موسیٰ سن رہے ہیں۔ موسیٰ سمجھ گئے یہ بندہ نماز کی وجہ سے میرے ساتھ نہیں ہوگا، یہ بندہ روزے رکھنے کی وجہ سے موسیٰ کے ساتھ جنت میں نہیں ہوگا، یہ اس کی بوڑھی ماں کا کمال ہے۔ اتنے میں جب وہ بندہ کھانا کھلا کر واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھانے کے بعد اس کی ماں سے ملاقات کی، کہنے لگی او اس کی بوڑھی ماں سے کہنے لگا، آج بزرگ ماں سے کہنے لگا مائی تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہا کیا دعا قبول ہو گئی ہے؟ کہا آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دے، اور مجھے بھی اللہ کی بارگاہ سے حکم ملا ہے
کہ تیرا جنت کا پڑوسی وہ قصائی ہوگا، لہٰذا میں موسیٰ ہوں۔ بوڑھی نے آنکھ کھول کے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرنے کے بعد آپ موسیٰ علیہ السلام ان کے مہمان رہے، واپس آ گئے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، نبی کے ساتھ جنت میں جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک بڑے عالم اور مشہور عالم کا قصہ ہے، وہ اپنے بچوں کو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا، تو اس کے سامنے جب بچے بیٹھتے تھے اور اس کو حدیثیں سناتا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، 100 سال سے پلس عمر تھی۔ اب جب بوڑھا زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی یاداشت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی ماں کو یہ یاد نہیں رہتا تھا، مرغی رکھی ہوئی تھی گھر کے اندر، تو ان مرغیوں کو دانے ڈالنا یاد نہیں رہتا تھا۔ اس کا بیٹا عالم تھا، وہ بیٹا صبح مرغیوں کو پانی رکھ کر کھانا ان کو دانے وغیرہ ڈال کر حدیث کا درس دینے آتا تھا۔ ادھر جب حدیث کا درس دینے آتا تھا، ہزاروں میں اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، سننے والے بیٹھے ہوتے، ادھر سے ماں آ کر دروازہ کھول دی تھی، کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ ممبر سے کھڑا ہوتا، سامنے جاتا، ماں اس کو یاد نہیں تھا کہ اس نے دانے ڈالے یا نہیں ڈالے، وہ کہتی تھی بیٹے تو ادھر آ کے حدیث سنا رہا ہے، تو نے ان مرغیوں کو پانی کیوں نہیں رکھا، ان کو دانا کیوں نہیں ڈالا؟ یہ نہیں کہتا کہ میں نے رکھ دیا ہے، اس کو پتا تھا ماں بھول گئی ہے۔ اب یہ اٹھتا تھا، فوراً جاتا تھا، ان مرغیوں کو دوبارہ دانے رکھتا تھا، پانی پلاتا تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے 6 مہینے کا عرصہ، 6 مہینے کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ ایک دن آیا، یہ اسی طرح حدیث سنا رہا تھا، ماں کو جلال آیا، ماں غصے کے اندر آئی، اس نے ڈنڈا اٹھایا ہوا تھا، بوڑھی ماں آئی، اس نے بچے کو ممبر پر ہی مارا، اس کے سر میں زخم ہو گئی۔ اب جب زخم ہوئی، اس نے کوئی جواب نہ دیا، یہ فوراً اٹھا، مرغیوں کو دانے ڈالے، پانی رکھا، اپنے سر کو پٹی کرنے کے بعد ادھر آیا، ممبر پر بیٹھا، واعظ و نصیحت کرنے لگا۔ وہ اب استاد اور بچوں کے بیچ میں بڑا پیار ہوتا ہے۔ ایک بچہ اٹھا کہنے لگا حضرت آپ ایک بات کریں۔ کہا کیا؟ کہا آپ کی ماں نے آپ کے سر میں مار دیا ہے، لہٰذا آپ کی ماں کو یاداشت کم ہے، یاد نہیں رہتا ہے، آپ دونوں بار مرغیوں کو دانا ڈالتے اس کو یاد نہیں رہتا ہے۔ آپ ایک کام کرو، جب آپ اب صبح مرغیوں کو دانا ڈال کر پانی رکھ کے آتے ہو، باہر نکلو، اپنے دروازے کو لاک کر دو، ماں کو یاد نہیں رہے گا کہ دروازہ لاک ہے یا ان لاک ہے، اس کو یاد نہیں رہے گا، لہٰذا آپ آ کر ہمیں حدیث و قرآن پڑھایا کرو، پھر واپس چلا جایا کرو۔ ادھر استاد نے جواب دیا، کہنے لگا بیٹے یہ بات جو آپ نے کہی صحیح بات ہے، میری ماں کو یاد نہیں رہے گا تالا لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو دن میں حدیث سناتا ہوں، آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں، پڑھانے کے بعد جب رات کو سوتا ہوں، ہر رات مجھے میرے آقا خواب میں آتے ہیں، میرے نبی مجھے خواب میں آتے ہیں، مجھے پوچھتے ہیں او میرے بندے، او میرے امتی بتانا تیری ماں نے تجھے کہاں مارا تھا؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آج میری اماں نے مجھے منہ پہ مارا تھا، میرے آقا منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور میں جب کہتا ہوں آقا آج میری اماں نے مجھے سر پہ مارا تھا، میرے حضور میرے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اگر میں ماں کو تالا لگا کر بند کر دوں گا، ادھر میں تو تالا دروازے کو لگاؤں گا، ادھر میری قسمتوں کو تالا لگ جائے گا، ادھر میرے خوابوں کو تالا لگ جائے گا، ادھر نبی کا دیدار ہونا بند ہو جائے گا، ادھر نبی کو خواب میں آنا بند ہو جائے گا۔ میرے نوجوانوں اگر نبی کو دیدار دیکھنا چاہتے ہو، اگر نبی کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، اگر نبی کے طلبگار ہو، اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو، ماں سے دعا کرواؤ، ماں کی قدموں میں آ جاؤ، ماں کو راضی کر لو، باپ کو راضی کر لو، جنت بھی مل جائے گی، نبی بھی مل جائے گا، نبی بھی خواب میں آ جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی، آخرت میں بھی مل جائے گی۔ ورنہ اس طرح جو ماں کو ناراض کر کے، باپ کو ناراض کر کے حدیث و قرآن پڑھتے رہو، سنتے رہو، سناتے رہو، اور اپنے آپ کو بڑے مشہور اور اچھے جوان مانتے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم ماں کے علاوہ کچھ نہیں بچتا، باپ کے علاوہ کچھ نہیں بنتا۔ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے،